अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? भाई एक साहब ने बताया कि उनके यहाँ उनकी बेगम ने कुछ ज़बरदस्त कुजीन बनाया और वो डिश तैयार करके और फिर ये कि अचानक मेहमान आ गए। अब मेहमान आ गए और पूरी फैमिली आ गई। अच्छा, वो कुजीन कोई कॉन्टिनेंटल कुजीन थी और बच्चों की फेवरेट। अब हुआ क्या कि बच्चों की फेवरेट जब कोई चीज़ आ गई और उसमें एक तरह का इंटरप्शन हो गया कि मेहमान आ गए, और फिर क्या हुआ कि उनको भी बुला लिया, जो कि हमारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और उसमें क्या किया कि उसमें उनको भी सर्व कर दिया। अब अच्छी खासा मकदार लोगों ने, ज़ाहिर है वो बेगमज़ादे बनाती हैं कहने लगे, तो हुआ ये कि वो तरह से मुक गया। ठीक था, यानी कि था कि भाई हम रच के खाएंगे और फिर वो बच जाएगा तो फिर हम बाद में खा लेंगे, क्योंकि ऐसी डिश बार बार नहीं बनती है। तो हुआ ये कि वो सब ने बड़े मज़े से खाया, बच्चों ने भी खाया, मेहमानों ने खूब मज़े लेके खाया और बड़ी तारीफ़ की और बड़ी खुशी हुई हमें दोनों मियाँ बीवी को कि भाई मेहमान आ गए, अल्लाह की रहमत। और उनका भी देखो कैसे रिस्क था। अच्छा, बाद में बैठ के बड़ी देर गुफ्तगू वगैरह हुई, फिर वो चले गए। हमने नोट किया कि क्या लगे, हम लोगों ने दोनों मियाँ बीवी नोट किया हमारे बच्चे कुछ नाखुश थे। उनके बच्चों से कुछ ज़्यादा उनकी जो पहले जैसे बातचीत करते थे तो उस तरह का नहीं था उनका, बस हाँ ओके ये एंड दैट, वो पढ़ाई थोड़ी बहुत बात की, थोड़ा खेल की बात की, खेल में भी इंटरेस्ट नहीं लिया। खैर जब वो चले गए तो फिर बच्चों से हम दोनों मियाँ बीवी ने वजह को, ये बेटा तुम लोगों का एटीट्यूड कैसा था, बिहेवियर कैसा था, मेहमानों के साथ ऐसे करते हैं? तो आप तो उनके बच्चों से इतना अच्छे मिलते जुलते हैं और हमेशा आप उनके अच्छे मतलब उनके साथ खेलते रहे हैं, बातचीत करते हैं, उनको अपने कमरे में ले आते थे। दिस टाइम यू डिड नॉट डू दैट, आपने ऐसा नहीं किया। तो उसमें से सब छोटे वाले थे ना दोनों, तो ना मुँह बसोर के कहा कि बाबा वो जो है ना, ये लोग पता नहीं कहाँ से आ गए, अचानक हमें बगैर बताए, और आप लोगों ने सारा इतना सारा खाना उन लोगों ने भी खा लिया और हमारा कम पड़ गया। हमने कहा बेटा कम पड़ गया क्या, आपने पेट भर के खाया नहीं? तो पहले तो खामोश रहे, भी कहते हैं नहीं खाया, पेट भर गया, हाँ पेट भर गया, मज़ा आया, हाँ मज़ा भी आया। तो फिर क्या मसला है कि फिर वो खाना और इतना सारा बनाया था अम्मी ने, तो मम्मा ने, तो हम जो है वो अगले दिन भी खाते और उसको एंजॉय करते। अच्छा, अगले दिन फ़र्ज़ करो ख़राब हो जाता या हम कहीं और चले जाते या अगले दिन ही मम्मा कुछ और बना देती, तो फिर आप वो रखा हुआ बासी खाना खाते क्या? अब वो सोच में पड़ गए। फिर मुझे आगे देखो अच्छा हुआ ना कि मेहमानों ने खा लिया और अल्लाह ताला भी खुश होता है, मेहमानों के साथ रिस्क बढ़ता है। खैर बच्चों को समझ नहीं आई बात कि रिस्क कैसे बढ़ता है। तो फिर हमने बैठ के समझाया कि जब हम कोई भी चीज़ अपने पास से घर में पका हुआ खाना ही नहीं, कोई भी चीज़ जब किसी और को शेयर करते हैं, उसके साथ उसको दे देते हैं, तो अल्लाह ताला हमारा रिस्क बढ़ाता है, और जो हम दे देते हैं बेटा वो बच जाता है, और जो हम खुद खा लेते हैं वो चला जाता है। अब बच्चों को समझ नहीं आएगी कैसे हो सकता है, जो हमने खाया वो हमारा हो गया तो चला कैसे गया, और जो हमने दूसरे को खिला दिया दे दिया वो बच कैसे गया? तो बहरहाल फिर उस पर उन्होंने एक पूरा वाक़या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनाया, और वो वाक़या मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कि हुआ ये कि एक दफ़ा किसी ने छोटा सा कोई बकरा, ज़रा बहुत बड़ा नहीं था, वो ज़बह किया और तोहफ़तन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के घर भिजवा दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं गए हुए थे बाहर, जैसे कि जाते रहते सफ़र पे या तबलीग पे, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हस्ब आदत, जैसे कि उन लोगों का तरीक़ा था, सारे सहाबा का भी ये तरीक़ा था, कि उन्होंने कहा कि भाई गोश्त कभी कभी होता है कभी कभी आता है, तो इसको खादमा से कहा और ख़ादमों से कि इसको बांटना शुरू करो। वो जाके निकाल के देते जहाँ बढ़ के ख़त्म हो गया। और आखिर उन्होंने कहा कि एक थोड़ा सा एक है कि पुट का गोश्त, जो कमर का होता है, पुट का गोश्त रसूल को पसंद था, तो या तो पुट का गोश्त का थोड़ा सा हिस्सा या फिर दस्ती, क्योंकि दस्ती में गोश्त कम होता है, रान में ज़्यादा होता है, तो दस्ती आगे की एक कोई छोटा बकरा था वो बचा ली कि इसको पका लेंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आएंगे तो खाने के लिए आए, सफ़र से आएंगे तो भूख लगी होगी, तो उनके लिए ऐसे तो कुछ है नहीं, हर वक्त होता नहीं था। अब उन्होंने कहा हम पका लेंगे। खैर हुआ ये कि फिर वो उन्होंने
اس کو تیار کیا، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے شام میں تو پوچھا پھر کھانے کو بیٹھے گا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو لائیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لا کے وہ دستی تیار کی تھی، یا وہ جو پٹ تھی وہ تیار کی تھی، وہ لا کے رکھ دی. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، اچھا وہ انویسٹیگیٹ کرتے تھے کہ بھئی کہاں سے آیا، کیونکہ ارے گوشت ہونا بہت بڑی بات ہوتی تھی اس زمانے میں، اور پیسے ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے، تو کہاں سے آیا، گھر میں ہمیشہ ہر وقت کھانے کو رہتا بھی نہیں تھا، کھجوریں ہوئیں تھوڑے بہت یہ ہوا. تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ فلاں نے گوشت بھیجا تھا، بکرا کاٹا تھا. تو کہنے کہاں گیا، سارا چلا گیا، سب چلا گیا، بس یہ بچا ہے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں عائشہ، وہ سب بچ گیا اور یہ چلا گیا. اب اس میں کیا حکمت ہے کہ یہی واقعہ جب بچوں کو انہوں نے میاں بیوی نے سنایا تو بچوں کو سمجھ میں آیا، انہوں نے سوالات کیا، وہ بھول گئے ناراضگی جو ان کی تھی کہ وہ مہمان اچانک آ گئے انہوں نے. اور پھر ان کو یہ ریئلائز کیا بچوں نے کہ ہمارے پاس سے کوئی بھی چیز جب کسی کے لیے چلی جاتی ہے تو وہ ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے اور وہ بچ جاتی ہے، ہمارے بینک اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے، چاہے وہ مہمانوں کی خاطر مدارت میں ہو، کسی کو تحفہ دیا ہو، کسی نے کچھ پکا کے بھیج دیا ہو، یا کسی کو تحفتاً کوئی بھی چیز کپڑا دیں، کوئی بھی چیز دے دیں، یا غریب غربا کو دیا، چیریٹی کی، ٹھیک ہے نا جی، اور صدقہ کیا، خیرات کیا. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہم مال دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں یا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، یا مہمان آ گیا اس کو خاطر مدارت میں کھلا پلا دیا، یہ سب جو ہے نا بچ گیا. اور جو ہم نے خود استعمال کر لیا، پہن لیا اور خراب کر ہو گیا تو پھینک دیا، کچھ بہتر حالت میں کسی کو دے دیا تو تھوڑا ثواب کم ہوگا لیکن ملے گا، لیکن بالکل یہ سب تناس کر کے کپڑے کا بھیجا تو پھر تو وہ ختم ہو گیا. اور اسی طرح سے کھا پی لیا وہ بھی چلا گیا. تو جو چیز وارت کی، استعمال کر لی، تو وہ تو اس کا تو الٹا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اسی حال میں ایک اور قصہ شیئر کر لیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کسی نے بھیجا تھا، کسی اور شہر سے آیا تھا وہ، اور وہ بہت ہی بری حالت میں تھا. اور کسی نے کہا تھا کہ جاؤ مدینے، ہو وہاں پر بڑے لوگ ہیں فراخ دل، سخی، جنرس، وہ مدد کریں گے. تو صحابہ تو اتنے کوئی امیر نہیں تھے، سب نے اشارہ کیا کرتے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ. تو وہ ڈھونڈتا گھر کے بھی عثمان غنی کون سا کت کا گھر ہے، ان کے گھر پہنچ گیا اور بہرحال انہوں نے اس کی مدد کی اور لا کے اس کی پوری اشرفیوں کا پورا ایک بنچ جو ہے نا تھیلا جیسے ہوتا ہے پوٹلی ٹائپ کو دے دیا، سونے کی اشرفی. اس نے کھول کے دیکھو، حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ آپ کچھ دیر پہلے مجھے آپ کے گھر پہنچا تو مجھے آواز آ رہی تھی کہ تیل کوئی چراغ میں جل کے فالتو ختم ہو گیا، تو آپ اس پہ اپنے گھر والوں سے لڑ رہے تھے کہ کیوں فالتو چراغ جلتا رہا. تو میں نے سوچا کہ جو چراغ کے تیل کے لیے اتنے سے لڑ رہا ہے اور غصہ ہو رہا ہے گھر والوں پہ کہ خرچہ فضول کا کر دیا، تو مجھے کیا مدد کرے گا. پھر بھی بہرحال بہت دور سے آیا تھا، میں نے اس لیے کہا، لیکن اب میں آپ کی فراخ دلی اور آپ کی ثقافت دیکھ کر کے بس حیران ہوا، میرے ماجرا سمجھ نہیں آیا. تو حضرت عثمان غنی مسکرائے، کہنے لگے دیکھو وہی والی بات. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کوٹ کیا اور کہا کہ جو رسول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی ہم کرتے ہیں. جو ہم نے استعمال کر لیا وہ ہم سے پوچھا جائے گا، ہمارے حساب کتاب ہوگا اس کا، حلال میں سے، حرام میں سے تو نہیں، حرام کی تو بڑی مصیبت ہے، حلال. اور جو ہم دے دیں گے نا وہ تو ہمارا بچ جائے گا، ہمیں واپس ملے گا اور بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا اللہ تعالیٰ میں قیامت کے دن جنت میں. تو میں نے جو تمہیں اتنا سارا دے دیا نا، یہ تو مجھے فکر ہی نہیں ہے، اور لے لو، اور دے دوں. کہنا نہیں بہت ہے. کہنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو میں ذخیرہ کر رہا ہوں آخرت کا، یہ تو بچ رہا ہے، جو میں دے رہا ہوں چلا نہیں جائے گا، میرے پاس سے بچ جائے گا. اور جو میں استعمال کر لوں گا تو وہ تیل فالتو کا استعمال ہو گیا. چلو کوئی کچھ اس میں کام کر رہا ہوتا رات میں، اس میں کوئی پڑھ لکھ رہا ہوتا تو سمجھ میں آتا، وہ فالتو چلتا رہا بے وجہ، رات میں کوئی کام بھی نہیں تو وہ ضائع ہوا، اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کا. وہ شخص اس قدر حیران اور مرعوب ہوا، ان کا میں جا کے اپنے قوم میں بتاؤں گا. اور ظاہر اس طرح سے واقعات پھیلے ہیں. تو چیریٹی جو ہم دیتے ہیں یا ہم صدقہ کرتے ہیں یا ہم تحفہ کسی کو اپنے برابر والوں کو، چھوٹے بڑوں کسی کو بھی دیتے ہوں، ہم مہمانوں کی خاطر مدارت کرتے ہوں، یہ ساری چیزیں غریب غربا میں تقسیم کرتے ہوں،
فطرہ، صدقہ خیرات، زکوٰۃ، عشر، جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ سب مائی بردر اینڈ سسٹرس وہ سب جو ہے بچ گیا. اور ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچا لیا، ہمارے بینک اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے، دنیا کے بینک اکاؤنٹ میں، ہمارے تجوری میں پڑا ہوا ہے، وہ جو ہے نا وہ اس کا حساب کتاب ہوگا. زکوٰۃ نہیں کی تو حساب بنا کے کروٹوں میں ڈالا جائے گا. اور جو ہم نے غلط کمایا اس کا تو الگ ہی ہے، لیکن جو ہم نے بچا لیا پھر ہماری کیا وہ وراثت میں بڑھ جائے گا. پھر وہ جب وراثت میں بڑھ جائے گا اور کسی کو دیا بھی نہیں ہوگا تو پھر پوچھا جائے گا کہ بھائی اس لیے چھوڑ کر آئے تھے کہ وراثت میں لوگ چینا چپٹی کریں اور پاگلوں کی طرح نوچائیں کہ بھائی یہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے. تو وراثت تو ہے، وراثت حق ہے وارثوں کا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے، قرآن میں حصہ ہے سب کا. لیکن ساتھ بھی سب کرتے رہیے تو پھر اگر ہوتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. حکم ہے کہ اپنے بچوں کی بیوی کے لیے وہ مارے نہ پھریں. تمہاری آنکھ بند ہوگی دنیا سے چلے گئے تو وہ کیا کریں گے؟ تو ان کے لیے کچھ شیلٹر، گھر اور چیزیں اور کچھ پیسے ہونے چاہیے، یہ بھی ہے. تو بہرحال اس چیز کا ایک چھوٹا سا وہ تھا کہ ہم، اور اگر مقدس مہینہ ہے رمضان کا تو پھر تو کیا بات ہے، اس پہ تو نفلی عبادت جو ہے فرض کے برابر ہو جاتی ہے، فرض جو ہے 70 گنا ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے لوگ زکوٰۃ جب کی بات کلیئر کر دوں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ جب سال پورا ہو جائے مال پہ اور رکھا رہے تو اس پہ فرض ہو جاتی ہے. تو اسی وقت فرض ہوتی ہے جب سال پورا ہوتا ہے، چاہے وہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، آپ اسی وقت اس کو نکالیں گے. یہ مسئلہ ہے. اور بے شک آپ اس کو نکال کے الگ رکھ دیں اور جب رمضان آئے تو تب آپ رمضان میں اس نیت سے نکالیں گے کیونکہ فرض جو ہے 70 گنا جب بڑھ کے مجھے اس میں ثواب ملے گا. اس ثواب کی لالچ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، تو اس میں آپ رکھنے اور رمضان میں نکالتے ہیں. لیکن لوگوں کا ایک عام تاثر آ گیا ہے کہ رمضان آتا ہے تو ہی زکوٰۃ نکلتی ہے، اس سے پہلے نہیں نکلتی. تو دس از رانگ، دا کانسیپٹ از ٹوٹلی رانگ. تو زکوٰۃ ہم نکالیں گے کب؟ جب وہ ہم پہ ڈیو ہو جائے گی، اور بے شک نکال کے اس کے رقم الگ رکھ دیں اور اس کو پھر حسب ضرورت جب بھی ہو آپ اس وقت دے دیں. اور اگر کسی کی ضرورت زیادہ ہے اور رمضان دور ہے تو یار اس کو دے دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کو رکھے رہے ہیں، اس کی بیچارہ تڑپتا رہے کوئی ضرورت مند. یہ اس سے زیادہ ثواب ہے کہ آپ سوچیں آپ کی نیت ہو رمضان میں دوں گا ثواب زیادہ ہوگا، لیکن ابھی دے رہا ہوں اس کو ضرورت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں بھی بڑھا کے دے سکتا ہے تو آپ اس کو دے دیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جناب جو دے دیا وہ بچ گیا اور جو کھا گئے استعمال کر لیا وہ چلا گیا. اس کانسیپٹ کو اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے، ہم لوگ اس کو ذہن نشین کر لیں اور انڈرسٹینڈ کر لیں، ہمارے خاص طور بچے نئی نسل کو بتائیں سمجھائیں کہ وہ دینا سیکھیں. لینا تو بہت آسان ہے، مانگنا اللہ سے مانگے اور دینا ہے تو اللہ کے بندوں کو دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.